بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شام کے مشہور تابعی مخول کا بیان ہے کہ حکیم لقمان کالے کلوٹے نوبی غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی کا وافر حصہ عنایت فرمایا تھا۔ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور حکیم لقمان کے آقا کو شطرنج کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ شطرنج کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا۔ اس کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی تھی۔ ایک دن وہ اس شرط پر شطرنج کھیل رہا تھا کہ جو فریقین میں سے ہار جائے گا وہ اس نہر کا پورا پانی پیے گا۔ بصورت دیگر ہارے ہوئے ساتھی کو جرمانے کے طور پر فدیہ دینا پڑے گا، جس کا تعین جیتنے والا ہی کرے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لقمان کا آقا بازی ہار گیا۔ جیتنے والے ساتھی نے حکیم لقمان کے آقا سے کہا کہ تم کھیل ہار چکے ہو، اب شرط کے مطابق نہر کا پانی پیو یا فدیہ دو۔ آقا نے پوچھا، فدیے میں کیا چاہتے ہو؟ جیتنے والا بولا کہ فدیہ یہ ہے کہ میں تیری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ حکیم لقمان کے آقا نے کہا کہ مجھے فیصلے کے لیے ایک دن کا موقع دو۔ جیتنے والے نے ایک دن کی مہلت دے دی۔ حکیم لقمان کا آقا بہت رنجیدہ ہوا۔ وہ غمزدہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ شام کے وقت حکیم لقمان اپنی پیٹھ پر گٹھری لادے آئے تو دیکھا کہ ان کا آقا انتہائی غم و رنج کے عالم میں نڈھال ہے۔ حکیم لقمان نے آقا کو سلام کیا، پیٹھ سے بوجھ اتارا اور آقا کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ان کے آقا کا معمول تھا کہ جب بھی وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی حکمت بھری باتیں سنتا اور محظوظ ہوتا، مگر آج منہ لٹکائے مایوس بیٹھا تھا۔ حکیم لقمان نے عرض کیا کہ آقا، کیا ماجرا ہے؟ آپ افسردہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آقا نے غلام کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ حکیم لقمان نے دوسری اور تیسری دفعہ اپنی بات دہرائی مگر آقا نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ بالآخر حکیم لقمان نے زور دے کر پوچھا، آقا، آپ اس طرح گم کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے درد کا سہارا اظہار کیجیے۔ اگر میں آپ کے درد کا مداوا نہیں بن سکتا تو اس درد میں شریک تو ہو سکتا ہوں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سنگین پریشانی حل کرنے کا میرے پاس کوئی نسخہ نکل آئے تو آپ کے حق میں مفید ثابت ہو۔ آقا نے یہ بات سن کر انہیں اپنے شدید غم و رنج کا سبب بتایا۔ پوری داستان سننے کے بعد حکیم لقمان نے تسلی دی، آپ بالکل شکستہ خاطر نہ ہوں، میرے پاس اس شرط سے بچنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ آقا نے بے تابی سے پوچھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ حکیم لقمان نے سمجھایا کہ جب وہ جیتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نہر کا پانی پیو تو آپ اسے اطمینان سے پوچھیں کہ کون نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں؟ آپ کا یہ سوال سن کر وہ لازماً یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ جب وہ یہ کہے تو آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے، میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا، مگر پہلے تم بہاؤ کو روکو تاکہ میں پانی پی لوں۔ اس طرح آپ پانی پینے کی شرط سے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کا جیتنے والا ساتھی نہر کا بہاؤ نہیں روک سکتا۔ جب وہ یہ کام نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینے پر اس کا اثر باقی نہ رہ سکے گا، آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ آقا کو دانشور غلام کی ترکیب بڑی اچھی لگی اور اس کے دل کو قدرے سکون ملا۔ اگلے دن صبح اس کا ساتھی آیا، اس نے مطالبہ کیا کہ میری شرط
پوری کرو۔ آقا نے کہا بہت اچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں یا بہاؤ والے حصے کا؟ ساتھی نے کہا کہ کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ آقا نے کہا بہت اچھا، اب تم یوں کرو کہ پہلے نہر کا بہاؤ روکو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کر سکوں۔ ساتھی بولا یہ تم کیا کہتے ہو، کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ آقا نے کہا کہ تمہاری شرط بھی مفقود اور ہماری شرط بھی مفقود۔ یوں یہ معاملہ بخیر و خوبی ختم ہوا اور آقا بڑا خوش ہوا اور خوشی سے اس نے حکیم لقمان کو آزاد کر دیا۔ تو میرے ساتھیوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو کتنی جن کے حکمت سے نوازا ہوا تھا، کتنی بڑی حکمت اور دانائی اس کو دی ہوئی تھی۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی حکمت اور دانائی سبسکرائب عطا کیجئے فرمائے۔ ہمارے چینل کو سب اپنی اپنی اور بیل آئیکن کو دعاؤں میں دبائیے یاد رکھیے ہماری گا۔ لیٹسٹ اللہ ویڈیو حافظ، سب سے اپنا خیال پہلے رکھو۔ دیکھنے اللہ کے لیے۔ حافظ۔